الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احبہ، ٹیم الانشراء کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی صحابہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی سعادت حاصل ہوگی، اور اس گفتگو میں جس گوشے پر ہم گفتگو کریں گے یا کلام کریں گے وہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، اور آپ کی خلافت میں جو ممتاز معاملات تھے، آپ کے جو وہ اقدامات تھے کہ جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم صحرا سے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ اگر ابتدائی طور پر ہم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بارے میں کلام کریں کہ آپ کو کیسا وہ کیسے یہ منصب عطا ہوا، تو اس کے بارے میں مورخین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب طبیعت ناساز ہوئی اور آپ علیل ہوئے تو اس وقت آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کچھ مشورے طلب کیے۔ ان میں سب سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی کہ آپ جو ہیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں اور ان کے کردار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں ان کو، لیکن پھر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ کچھ تو کہیے، کچھ تو اپنی رائے دیجئے، کچھ تو آپ کے افکار ہوں گے، خیالات ہوں گے، کوئی رائے ہوگی ان کے بارے میں۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی کہ جو رائے آپ نے ان کے بارے میں خلافت کے حوالے سے قائم کی ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائے، جواباً عرض کی کہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن وہی بات جیسا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو کہی جناب صدیق اکبر نے کہ کچھ تو کہیے، اپنی کچھ تو رائے دیجیے، آپ کا بھی ایک واسطہ رہا ہے، آپ کا بھی ایک تعلق رہا ہے، تو کچھ تو بات کہیے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ علم بہ ان سریرتہ خیر من علانیتہ، کہ میرا علم جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ ان کا جو باطن ہے ان کے ظاہر سے زیادہ اجلا ہے، ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ لیس فینا مثلہ، کہ ہم میں ان کی مثل کوئی نہیں ہے، کہ جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا اور دیگر صحابہ سے بھی سوال کیا گیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو کیٹیگوریکلی یہ بات بیان فرما دی، یعنی جب خلافت فاروق اعظم کی بات آ رہی ہے تو جو شخصیت خلافت عمر فاروق کے علم بردار ہو کے سامنے آ رہے ہیں اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا نرضى الا ان يكون عمر بن الخطاب، کہ ہم اس بات سے سوائے اس بات کے ہم راضی نہیں ہوں گے کہ عمر بن الخطاب ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ بنے۔ یعنی مولا علی اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو، اپنی منشا کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے بعد کوئی خلیفہ بننے کا حقدار ہے تو وہ اور کوئی نہیں سوائے جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اگر ہم باقاعدہ طور پر اگر اس کے دلائل کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کیا ارشادات کریمانہ تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ہمیں ابن عساکر کی اور اسی طرح ترمذی کی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز جب مسجد قباء کی تعمیر فرما رہے تھے تو وہاں پر آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمانے کے بعد جب تعمیر جب چل رہی ہے تو اور اس میں وہاں پہ اینٹ رکھی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا لیدع ابو بکر حجرا الی جانب حجر، کہ اب ابو بکر جو ہیں اس پتھر کے برابر پتھر لگائیں، اس پتھر کے برابر اینٹ لگائیں کہ جہاں پر میں نے اینٹ لگائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیدع عمر بن الخطاب حجرا الی جانب حجر ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یعنی اب جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ
اینٹ لگائیں اس پتھر کے برابر میں، اس اینٹ کے برابر میں کہ جو اینٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ تو ان روایات سے، ان آثار سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خود حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ آپ نے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں جو ہے وہ جناب صدیق اکبر اور اسی طرح دیگر جو صحابہ تھے ان کو یہ بات واضح فرما دی تھی کہ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور ان کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اب انٹرسٹنگلی اگر ہم گفتگو کریں کہ وہ اقدامات کہ جو آپ کے کریکٹر کو اور آپ کی شخصیت کو دوسروں سے بالکل ممتاز کر دیتے ہیں، اور وہ آپ کے جو ڈسٹنگوش فیچرز ہیں، جو آپ کے وہ اولیات ہیں کہ جن کو ہم دیکھیں کہ جو ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتے، یا جن کے پائنیئرز جو بنتے ہیں اور جن اقدامات کو سب سے پہلے کرنے والے ہیں، ان کو اگر ہم ذکر کریں تو آپ کو یہ بات جان کر ہو سکتا ہے حیرت ہو کہ سب سے پہلے جو ہجری کیلنڈر جاری ہوا ہے وہ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ چنانچہ اس ضمن میں مورخین جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اول من ارخ بالحجرہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جنہوں نے ہجری تاریخ کی انشاء کی، اس کو جاری کیا، وہ جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی دیگر اور ممتاز جو خدمات ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عرب کی دنیا میں غلامی کا جو تصور تھا اس کو ختم کیا، یعنی آپ نے وہ جو ہے قوانین اور وہ قواعد مرتب کر دیے، بیان کر دیے کہ جس سے عرب دنیا میں کم از کم جو ہے وہ غلامی کا جو تصور ہے وہ ختم ہونے لگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام روز اول سے غلامیت کو ایک طریقے سے ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف جو کفارے ہیں ان میں غلام آزاد کرنے کا تصور ہے کہ فلاں سے یہ ہو جائے تو غلام آزاد کرے، فلاں سے یہ ہو جائے تو غلام آزاد کرے، تو اس کا پیچھے جو اپروچ ہے یا پیچھے جو اس کے مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ یعنی انسان جو ہیں وہ غلام نہ بنے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ عرب دنیا سے غلامی کا جو تصور ہے، انسانوں کو غلام بنانے کا، اس کو ختم کیا۔ اسی طرح آپ ہی وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں، سب سے پہلے امام ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ آپ کو ہوا کہ آپ کو جام شہادت عطا ہوا۔ یعنی آپ پوری اگر تاریخ اسلام دیکھتے ہیں تو کوئی بھی امام، کوئی بھی سلطان، کوئی بھی خلیفہ، کوئی بھی بلند مرتبہ شخصیت جس کو بہت سارے لوگوں پر نگہبانی عطا کی گئی ہو، ان میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کوئی ایسا نہیں جس کو شہادت ملی ہو۔ تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو ائمہ میں، اماموں میں، جو رؤساء میں سب سے پہلے شہید ہیں۔ اسی طرح آپ کے حصے میں یہ سعادت بھی آئی کہ آپ نے وہ مشورے عطا کیے جس کی بنا پر تدوین قرآن اور جمع قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح آپ کی شخصیت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جو تراویح کی جماعت تھی وہ آپ کے دور پاک میں شروع ہوئی، کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ جو مسلمان تھے اس دور میں، جو متفرق اور جداگانہ انداز میں تراویح کی جماعت قائم کر رہے تھے، ان سب کو جمع کر کر آپ نے ایک امام کے پیچھے کر دیا، اور پھر آپ نے آ کے وہ تاریخ ساز جملے عطا کیے کہ نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یہ کیا ہی اچھا طریقہ ہے کہ تمام مسلمان ایک امام کی امامت میں، ایک شخص کی امامت میں نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سب سے پہلے جن شخصیت نے 80 کوڑے جو ہے وہ شراب کی سزا پر نافذ کیے وہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے بھی سزائیں تھیں، لیکن ان سزاؤں کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اس کے حوالے سے اس کو ایزی لینے لگ گئے تھے، یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ اتنی بڑی کوئی سزا نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، تو ہم کیوں نہ یہ شراب پئیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر جو شراب پینے کی سزا تھی اس کو 80 کوڑے میں آپ نے تبدیل کیا، اور اس میں پھر صحابہ کا اجماع ہوا۔ اسی طرح
اگر ہم جو حکومتی سطح پر جو انتظامات ہیں، جسے آپ فلاحی انتظامات کہہ سکتے ہیں، تو ان میں بھی آپ کی خصوصیات اور آپ کے جو ہے اولیات ایسی ہیں جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جیسے کہ آپ نے جب ملک آپ کے پاس خلافت آئی تو باقاعدہ طور پر آپ نے ایریگیشن سسٹم جو ہے متعارف کرایا، یعنی نہروں کا سسٹم متعارف کرایا کہ وہ علاقے، وہ خطہ ارضی کہ جہاں پر پانی نہیں پہنچتا تھا تو مختلف نہروں کے نظام سے، مختلف کینال سسٹم کے ذریعے آپ نے ان علاقوں کے اندر پانی پہنچایا تاکہ وہ اپنی ایریگیشن کر سکیں۔ اسی طرح آپ نے باقاعدہ طور پر شہروں کو تعمیر کروایا، یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں، کسی خطے میں اور کسی قریے میں جا کے لوگ بس جائیں، لیکن آپ نے سسٹمیٹک وے کے اندر پورے ایک سٹی، ایک میٹروپولیٹن سٹی جو ہے اپنے دور خلافت کے اندر بنائے، جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کارناموں میں اور شاندار کارناموں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ باقاعدہ طور پر آپ نے مفتوحہ علاقوں کو ممالک کی صورت میں جو ہے تبدیل فرمایا، یعنی جس خطہ ارضی کو، جس علاقے کو، جس جگہ کو آپ فتح فرماتے تو بہت سارے علاقوں کو جمع کر کے ایک ملک بنا دیا کرتے اور ان پر ایک نگران مرتب کرتے۔ اور اسی طرح ایک چیز جو آپ کی بڑا ہی آپ کا ایک ڈسٹنگوش فیچر ہے، وہ ہے کنسنسس، یعنی کہ سینسس جو کروائی جاتی ہے، مردم شماری جو کروائی جاتی ہے۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف جگہوں میں، مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ سینسس کروایا جاتا ہے، مردم شماری کروائی جاتی ہے، لوگوں کو گنا جاتا ہے کہ ہاں بھائی کتنے لوگ ہیں۔ اور یہ گننا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کے انتظامات مناسب انداز میں اور پراپر وے میں کیے جائیں۔ تو سب سے پہلی شخصیت جس نے باقاعدہ طور پر مردم شماری کا اجرا کیا اور اپنے علاقوں میں لوگوں کو گننا شروع کیا تاکہ ان کے مسائل کو جلد حل کیا جائے، ان کی ضروریات کو جو ہے وہ سرعت کے ساتھ جو ہے وہ حل کیا جائے، تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو ہے باقاعدہ طور پر بیت المال کا قیام کیا، یعنی وہ ایک ٹریجری اکاؤنٹ حکومتی سطح پر بنایا گیا کہ جہاں پر مختلف لوگوں کے اموال کو جمع کیا جاتا اور پھر وہ مختلف فلاحی اور ریاستی کاموں میں وہ چیز شرعی تقاضوں کے مطابق خرچ کی جاتی، وہ مال خرچ کیا جاتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ممتاز صفات ہیں اور ممتاز اقدامات ہیں، ان میں سے ایک بڑا ہی جو ہے ایک ایسا چیپٹر ہے آپ کہیں کہ جو آپ کو کہیں اور نہیں ملتا، اور وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر آپ نے ایک پولیس کا نظام جو ہے مرتب کیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے باقاعدہ طور پہ کوئی ایسی پولیس کا نظام یا پولیس کی جو فوج ہوا کرتی ہے، پولیس کی جو نفری ہوتی وہ نہیں ہوا کرتی، لیکن آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرایا اور ساتھ میں آپ نے جیل خانہ جات کا بھی تصور دیا۔ یعنی پہلے کے دور میں یہ ہوتا کہ جہاں لوگ قید کیے جاتے، لوگ پکڑے جاتے تو ان کو کسی بھی جگہ پہ رکھ لیا جاتا، لیکن آپ نے باقاعدہ طور پر کچھ علاقے، کچھ زمین خریدی اور وہاں پر آپ نے پراپر جو ہے ایک پریزن، پراپر ایک جیل بنایا جہاں پہ مجرمین کو قید کر کے رکھا جاتا۔ اسی طرح آج جو ایک کیبنٹ سسٹم ہے، ایک شورائی نظام ہے، اس کے جو پائنیئر ہیں، اس کے جو بنانے والے ہیں، وہ کوئی اور نہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی آپ نے اپنے جو معاملات ہیں، اپنے فیصلے ہیں اور اپنے جو اقدامات ہیں، ان کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے ایک شورائی نظام بنایا، ایک سینٹرل ایگزیکٹو باڈی بنائی تاکہ ان سے مشاورت کر کے لوگوں کے مسائل، جو بھی مسائل درپیش ہوں، چاہے وہ فلاحی ہوں، اقتصادی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، جس قسم کے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر آپ نے جو ہے وہ شورائی نظام بنایا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے آپ کے اقدامات ہیں جن میں آپ کو اولیت حاصل ہے، جو اقدامات آپ سے پہلے کسی اور نے نہیں کیے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خوب فیض عطا فرمائے، اور جو ان کا پیغام اور جو ان کی خدمات اور جو ان کا انداز دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے رہا، چاہے وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہو، چاہے وہ قلم و دوات کے ذریعے ہو، اللہ پاک ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق برحمت فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.